قدرت اللہ شہاب ICS۔ جب میں نے استعفیٰ دیا، جنرل یحییٰ کے اقتدار میں آتے ہی حالات نے کچھ ایسا رنگ اختیار کیا کہ میں نے سول سروس آف پاکستان CSP سے استعفیٰ دے دیا۔ عمر کے لحاظ سے میری خدمت کے ابھی 8 یا 9 برس باقی تھے۔ دراصل شروع ہی سے سول سروس میرے لیے بازیچۂ اطفال کی سی حیثیت رکھتی تھی۔ ملازمت کے دوران پہلے بھی میں نے 4 بار استعفیٰ دے کر سول سروس کے بے رنگ و بو شیش محل سے نکل بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پہلی بار جب مجھے استعفیٰ پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس وقت مجھے ICS میں داخل ہوئے صرف 10 ماہ گزرے تھے۔ میں صوبہ بہار کے ضلع بھاگلپور میں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر متعین تھا۔ درجہ سوئم کی مجسٹریٹی کرنا اور پولیس کے تھانوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا میرے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ میری کچہری میں جو مقدمات آتے تھے، ان میں ملزموں کی اکثریت یکا چلانے والوں، رکشا کھینچنے والوں، فٹ پاتھ پر چھابڑی لگانے والوں اور ممنوعہ علاقوں میں برسر عام پیشاب کرنے والوں کی ہوا کرتی تھی۔ مجھے یہ لوگ بڑے مظلوم اور بے بس دکھائی دیتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی بے ضابطگیوں کی پاداش میں زبردستی دھر لیے جاتے تھے۔ میں ایسے مقدموں کی سماعت پر زیادہ توجہ نہ دیتا تھا اور ضروری کارروائی کر کے بعض ملزموں پر ہلکا سا جرمانہ کر دیتا تھا، بعض کو عدالت کے برخاست ہونے تک قید کی سزا دیتا تھا اور اکثریت کو باعزت بری کر دیتا تھا۔ اس پر میرا کمشنر اور سیشن جج دونوں بڑے ناخوش تھے اور وقتاً فوقتاً مجھے تحریری طور پر ڈانٹ لاتے رہتے تھے۔ البتہ تھانوں کے معائنے کا فرض میں نے بڑی تندہی سے نبھایا۔ میں پروگرام بنائے بغیر کسی دور افتادہ تھانہ چن کر وہاں اچانک یوں نازل ہو جایا کرتا تھا جیسے پولیس والے جوئے کے اڈوں پر چھاپا مارا کرتے ہیں۔ دن رات معائنہ کر کے میں تھانوں کی کارکردگی میں ہزاروں کیڑے نکال کر بڑی بڑی طویل رپورٹیں لکھا کرتا تھا۔ اس پر بھاگلپور کا انگریز SP مجھ سے نالاں رہتا تھا۔ انہی دنوں کوائٹ انڈیا یعنی ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع ہوئی اور اس تحریک کی شدت نے آنن فانن بھاگلپور کے پورے ضلع کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کانگریس نے ریل کی پٹریاں اکھاڑ دیں، سڑکوں کے پل توڑ دیے، دریاؤں کی کشتیاں جلا ڈالی اور ڈاک خانوں، تار گھروں اور تھانوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ ضلع کے ساتھ سارے ذرائع آمد و رفت اور رسل و رسائل منقطع ہو گئے اور جگہ جگہ دہشت انگیز اور تشدد کے واقعات رونما ہونے لگے۔ ایک روز خبر آئی کہ کسی گاؤں میں کانگریسیوں نے ایک پولیس کانسٹیبل کو مار ڈالا ہے اور اس کی لاش کو یونین جیک میں لپیٹ کر ایک درخت سے لٹکا دیا ہے۔ کمشنر، کلکٹر، DIG اور SP نے فوراً حکم لگایا کہ میں موقع واردات پر جاؤں اور تفتیش کے بعد ملزموں کو گرفتار کر کے بھاگلپور لاؤں۔ میں نے دفعہ شیر خان کی سربراہی میں مسلح گھوڑ سوار پولیس کا ایک دستہ ساتھ لیا اور جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماؤنٹڈ آرم پولیس پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں سے بھرتی کی جاتی تھی اور برٹش حکومت اسے ہندو اکثریت کے صوبوں میں نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے استعمال میں لاتی تھی۔ اس بندوبست میں عام کے عام اور پٹلیوں کے دام تھے۔ ایک طرف تو امن بحال رہتا تھا، دوسری طرف ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عموماً اور پنجابی اور پٹھان مسلمانوں کے خلاف خصوصاً منافرت کا
जज्बा बड़ी मजबूती से जड़ पकड़ता था। गांव पहुंचकर मैंने अपना कैंप लगाया और मुकामी कांग्रेसी लीडरों के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश की। यहाँ का एक लीडर भारत के साबिक सदर बाबू राजेंद्र प्रसाद का बेटा था। वो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट के तौर पर काम करता था और चंद माह पेशतर मैंने इससे 5,000 रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। मेरे बुलाने पर वो 2 साथियों के हमरा मेरे कैंप में आ गया। पहले इन्होंने आज़ादी की बरकत पर जी भर के लंबी लंबी तकरीरें की। मैं भी ताज़ा कॉलेज से निकला था। जवाबन मैंने भी ग़ुलामी की लानत पर हस्ब तौफीक तबसरा किया। मेरी बातें सुनकर वो लोग हैरान भी हुए और खुश भी। दफादार शेर खान ने चाय तैयार करवाई। चाय के दौरान कांग्रेसी लीडरों ने अजरा खैरसगाली इस राय का इजहार किया कि अगर ICS में मेरे हमख्याल लोग ज़्यादा तादाद में होते तो आज पुलिस के सिपाहियों के कत्ल व खून की नौबत ही ना आती। मैंने अर्ज़ किया कि अगर मैं पुलिस कांस्टेबलों के कातलों का सुराग लगाने में नाकाम रहा तो मेरे ख्याल धरे के धरे रह जाएंगे और ज़िले की इंतज़ामिया मुझे अज़ुए मुअत्तल बनाकर एक तरफ बिठा देगी। कुछ बहस व मुबाहिसे के बाद कांग्रेसी लीडर इस बात पर रजामंद हो गए कि अगर मैं 1-2 रोज़ सब्र से काम लूँ तो वो सिपाही के कातलों की निशानदेही में ज़रूर मेरी मदद करेंगे। गांव वापस जाकर राज नारायण प्रसाद ने एक अजीब हिमाकत की। इसने कांग्रेसियों के इज्तिमा में मेरे हमदर्दाना और माकूल रवैये की मुबालगा आमेज़ तारीफ़ की और देखते ही देखते एक खासा बड़ा जुलूस मेरे कैंप की जानिब रवाना हो गया। जुलूस में 2 हाथी, 8-10 घोड़े, कई ढोल बजाने वाले और 200-250 अवाम शामिल थे। वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कांग्रेस के मखसूस नारे लगा रहे थे और बीच बीच में कभी कभी असिस्टेंट कमिश्नर जिंदाबाद का नारा भी सुनाई देता था। मेरे कैंप के पास आकर जुलूस रुक गया और चंद नौजवानों ने आकर इसरार करना शुरू किया कि मैं इनसे खिताब करूं। बड़ी मिन्नत समाजत से मैंने इन्हें टाला और वो नारे लगाते ढोल बजाते खुशी खुशी वापस लौट गए। एक छोटी सी बच्ची ने आगे बढ़कर गेंदे के फूलों का हार भी मुझे पहनाया।